آپ کسی کو پوچھ لیں آپ مسلمان ہیں، وہ کہے گا جی الحمدللہ۔ پوچھیں نماز پڑھتے ہو، وہ تو نہیں پڑھتا جی۔ روزے رکھتے ہو، وہ کبھی کبھی نکل جاتے ہیں۔ باقی اور معاملات آپ اسلام کے پوچھ لیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جس معاشرے میں سوال نہ اٹھایا جائے، سوال نہ کیا جائے، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور جو پاکستان کا ایک دور گزرا آپ لوگوں کے سامنے 1947 سے تاحال، آپ دیکھ لیں کہ سوال اٹھانے والے کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک پیغام میرے پاس آیا ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ اپنے چینل پر اس کو چلائیں، اور پیغام اس قابل تھا کہ میں اس کو اپنے چینل پر چلاؤں اور آپ لوگوں سے بات کروں۔ سننے میں آیا کہ چیف جسٹس نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد مزید بڑھائی جائے۔ تو اس مطالبے پر عوام کے کچھ سوالات ہیں عدلیہ سے، وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ تمام جسٹس 10 بجے آتے ہیں، دوپہر کا کھانا 2 اور 3 بجے کے درمیان کھاتے ہیں اور پھر 4 بجے گھر لوٹ جاتے ہیں۔ آپ مہربانی فرما کر صبح 9 بجے آئیں اور شام 6 بجے تک کام کریں، جیسے تمام ڈاکٹرز، انجینئرز، پولیس اہلکار، بیوروکریٹس اور بھی دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو ایک ٹائمنگ ہے ورکنگ کی، وہ اس طرح کام کریں آپ لوگ نا۔ اور ضرورت پڑنے پر ہفتہ اور اتوار کو بھی کام کیا کریں، جیسے کہ کئی ڈاکٹر اور افسران بھی کرتے ہیں۔ دوسرا عوام کا سوال ہے جی کہ 1947 سے 1 جون سے 30 جون تک آپ گرمیوں کی چھٹیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جبکہ پورا سپریم کورٹ جو ہے وہ اس میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں۔ تو جون میں اتنی طویل چھٹیاں لینے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ عوام کہتی ہے جی ہر جسٹس کو سال میں صرف 15 سے 20 دن کی چھٹی لینی چاہیے۔ عوام کہتے ہیں جی آپ جان بوجھ کر فضول معاملات میں اپنا وقت ضائع کیوں کرتے ہیں؟ آپ کچھ پیشہ ور افراد کی طرف سے دائر سینکڑوں بیکار کیسز سن کر اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ کئی معاملات میں 3 رکنی بینچ پھر 5 رکنی بینچ کیوں بناتے ہیں؟ غداروں کے لیے نظر ثانی اور پھر اصلاحی درخواستیں سننے کے لیے رات کو عدالت کیوں کھولتے ہیں، جبکہ ایک غریب کے لیے آپ لوگوں کے پاس وقت بھی نہیں ہے؟ آپ لوگ ٹیکس دینے والوں کے پیسوں سے کروڑوں کی تنخواہیں اور سہولیات لیتے ہیں، لیکن عوام کے لیے انصاف صفر ہے۔ آپ اے سی بنگلوں میں رہتے ہیں، آپ لگژری گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، عوام کے خرچے پر آپ کے پاس وسیع سیکیورٹی ہے، تو آپ محنت کیوں نہیں کرتے؟ عوام کہتے ہیں جی کہ آپ سب کو کابینہ کے وزیر کی سہولت ملتی ہے۔ سپریم کورٹ سال میں صرف میرے خیال سے 170 دن کام کرتی ہے، اور عوام کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے 300 دن اس کا جو ہے دورانیہ بڑھایا جائے۔ اور عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب وزیر اعظم 365 دن کام کر سکتے ہیں تو ججز کو 300 دن کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کا کہنا ہے کہ غریب پاکستانی عوام جو ہے اب مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ پاکستان کی جو عدلیہ ہے دنیا کے 142 ممالک میں سے 140ویں نمبر پر ہے۔ مطلب عدلیہ کا اتنا گندا نظام ہے جو ہم لوگوں کی کارکردگی ہے۔ مطلب اگر 2 ملک، اب وہ پتہ نہیں کون سے ہیں، جو ہم سے زیادہ گندا کام کر رہے ہیں، اینی ہاؤ مطلب ہم آخری نمبر پہ ہی سمجھیں، ہماری عدلیہ جو ہے وہ دنیا کے اس نمبر پر آتی ہے۔ تو یہ عوام کے سوالات تھے جی، ہماری ذمہ داری ہے ان کے سوالات پہنچانا، سوال اٹھانا۔ جس معاشرے میں سوال نہ اٹھایا جائے، سوال نہ کیا جائے، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور جو پاکستان کا ایک دور گزرا آپ لوگوں کے سامنے 1947 سے تاحال، آپ دیکھ لیں کہ سوال اٹھانے والے کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے لوگ سوال نہیں اٹھاتے، ڈر جاتے ہیں۔ اب موت تو آنی ہے، کسی نہ کسی نے شکل میں آنی ہے، جو دن جس طرح لکھا ہے ویسے انسان نے مرنا ہے۔
لیکن کم سے کم اتنی آپ لوگوں کے اندر ہمت ہونی چاہیے کہ سچ بول کر ہی مر جائیں. جھوٹ بول کر 10 سال 15 سال اور جی لیں گے، لیکن کم سے کم سچ بول کے مریں گے تو سکون سے مریں گے. تو سوالات اٹھایا کریں، بات کیا کریں، بولا کریں. کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی سیاستدان کو، کسی محکمے کو، کسی ادارے کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کی سب ساری کی ساری جو غلطی ہے وہ عوام کی غلطی ہے. باہر کے دوسرے ممالک میں یہ چیزیں کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کی عوام ایسے نہیں ہے بھائی. وہ سوال اٹھاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں. ہم تو پوچھتے بھی نہیں ہیں، نہ ہی سوال اٹھاتے ہیں. اور یہ کلچر ہم لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے یہ تمام اداروں کے جتنے لوگ ہیں آپ لوگوں پر مسلط ہوئے ہوئے ہیں. میں ابھی 1-2 دن پہلے کہیں گیا ہوا تھا، سرکاری کوئی دفتر تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا اس کا. وہاں کوئی کام تھا میرا، تو نہیں ہو سکا کام میرا. جب میں باہر نکلا تو پارکنگ میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا جی کیا بنا؟ میں نے کہا جی نہیں ہوا کام. اس نے کہا یہ سرکاری محکمہ ہے، یہاں پہ آپ وزیر اعظم کا بھی حکم نامہ لے آئے نا کہ وہ آپ کا کام کر دے، تو تب بھی یہ کام بنا پیسوں کے نہیں ہوگا. تو پیسے لگائیں اور پھر کام کروائیں آپ. تو یہ حالات و واقعات ہیں جی آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور دنیا کی جو حالت ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور جو ہم لوگوں کی حالت ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. دنیا میں کیا کیا انصاف کس طرح ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. ہمارے ہاں جو انصاف ہوتا ہے اس کی وجہ سے جتنا کرائم پاکستان میں ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ بہت لیٹ جو ہے اس کے فیصلے ہوتے ہیں، اور فیصلے اتنے لیٹ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کرائے ہوتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں. ان کے بچے بھگت رہے ہوتے ہیں آگے کہ بھئی اچھا وہ ہمارے ابا جی کروا کے گئے تھے، ہم نے اب پیشیوں پہ جانا ہے. تو ایسے حالات میں کہاں کرائم رک سکتا ہے؟ اب یہ جو ایک بچی کا کیس آپ لوگوں کے سامنے آیا، یہ اب اس کو 7 ماہ تو مکمل ہو گئے ہیں، 8واں اس کا شروع ہو گیا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے بیچ میں کتنی زیادہ جو ہے وہ اغوا کی گئی ہیں بچیاں، اور کیا کچھ معاملات آپ کے سامنے آئے ہیں، کتنے جعلی نکاح آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں. تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور ایسا پیچیدہ مسئلہ جہاں بیٹیوں کی عزت آ جائے. ویسے تو ہم مسلمان بنتے ہیں اور کلمے پڑھتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس جگہ پر آ کر ہمارا ایمان کیوں نہیں جاگتا؟ ہمارا ایمان جو ہم چیخے مار مار کے مجمعوں میں نعرہ تکبیر کرتے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، تو یہاں پہ ہم سب کا ایمان کہاں چلا جاتا؟ تمام لوگ اس میں پولیس افسران بھی ہیں، وکلا حضرات بھی ہیں، نکاح خواہ بھی ہیں، سب لوگ ہیں اس کے اندر، سب موجود ہیں. اور اس کے باوجود بھی جس ڈھٹائی اور جس بغیرتی کے ساتھ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم لوگوں کو شرم آنی چاہیے. اور شاید ہمارے اندر غیرت اور شرم بھی ختم ہو چکی ہے. آپ کسی کو پوچھ لیں آپ مسلمان ہیں، وہ کہے گا جی الحمدللہ. پوچھیں نماز پڑھتے ہو؟ وہ تو نہیں پڑھتا جی. روزے رکھتے ہو؟ وہ کبھی کبھی نکل جاتے ہیں. باقی اور معاملات آپ اسلام کے پوچھ لیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو سوچیے گا ضرور کہ جو اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، کیا ہم وہی مسلمان ہیں یا ہم کوئی اور مسلمان ہیں؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.